بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھیں گے ڈیزرٹ ایکو سسٹم۔ ڈیزرٹ ایکو سسٹم جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ دا بایومز فاؤنڈ ان دی ڈرائیسٹ انوائرمنٹ آر کالڈ ڈیزرٹ، یعنی جو پانی جہاں پر بہت کم پایا جاتا ہے ان علاقوں میں پائے جانے والے ایکو سسٹم کو ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں ڈیزرٹ ایکو سسٹم کہاں کہاں ہیں؟ تو پاکستان میں خاص طور پر پنجاب کے ویسٹرن ایریا میں یا ویسٹرن پارٹ میں، جہاں پر میاں والی اور بکھر کے شہر ہیں، اس ایریا میں پایا جانے والا ڈیزرٹ ایکو سسٹم تھل کہلاتا ہے، اس کو تھل کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ساؤدرن پنجاب میں پائے جانے والا ڈیزرٹ ایکو سسٹم چولستان کہلاتا ہے۔ اب چولستان میں کون کون سے شہر آ جاتے ہیں پنجاب کے؟ فورٹ آباس، یزمان، بہاول نگر، بہاولپور، خانپور، رحیم یار خان۔ اور سندھ میں پایا جانے والا ڈیزرٹ جو ہے وہ تھر کہلاتا ہے، یعنی مختلف پاکستان کے علاقوں میں پائے جانے والے ڈیزرٹس کو عام زبان میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اب ان کی لوکیشن ڈیزرٹ ایکو سسٹم کی ورلڈ میں بات کریں گے کہ دنیا میں کہاں کہاں ڈیزرٹ ایکو سسٹم پائے جاتے ہیں، تو ڈیزرٹ ایکو سسٹم جو ہے وہ تقریباً تمام کانٹیننٹس میں پائے جاتے ہیں، یعنی بر اعظم جو بڑے 7 بر اعظم ہیں ان میں جو ہے یہ ڈیزرٹ ایکو سسٹمز پائے جاتے ہیں۔ اور ایکویٹر پر نارتھ اور ساؤتھ سائڈ پر 20 to 30 ڈگری جو ہے وہ یہ ایکو سسٹمز، جنہیں ڈیزرٹ ایکو سسٹمز کہا جاتا ہے، پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماؤنٹین رینجز کے جو ایریاز ہیں ان کے قریب بھی جو ہے وہ یہ پائے جاتے ہیں، یعنی پہاڑی سلسلے جو ہیں۔ اور جو ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہے وہاں پر خاص طور پہ ویجیٹیشن کیسی ہوگی کہ پودے جو ہے وہ دور دور موجود ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان فاصلہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہم کہہ رہے تھے دنیا میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، تو اس میں سہارا جو ہے وہ ڈیزرٹ کا ایک اگزامپل ہے، اور چلی جو ہے وہ یہ ساؤتھ امریکہ کا کنٹری ہے جو کہ ڈیزرٹ کی اگزامپل ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ رین فال بالکل بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ویجیٹیشن بالکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گوبی ڈیزرٹ جو کہ چائنا میں پایا جاتا ہے، سینٹرل ایشیا، ساؤدرن ارجنٹائنا، کیلیفورنیا، ان سب کے میں جو ہے وہ ڈیزرٹ کی ٹائپس جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب اینول رین فال جو ہے وہ کتنی ہے ڈیزرٹ ایکو سسٹم کی؟ 25 to 50 سینٹی میٹر۔ اگر ہم اس کو ملی میٹر میں کریں گے تو 250 to 500 ملی میٹر ہو جائے گی، یا انچز میں کہیں گے تو 10 to 20 انچز جو ہے اینول رین فال ہے۔ اور کچھ ڈیزرٹ تو ایسے ہیں جہاں پر بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹیمپریچر جو ہے وہ کتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ڈیزرٹ میں؟ اپروکسیمیٹلی 56 سیلسیس ڈگری تک جو ہے وہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے وہاں پر۔ پلانٹ لائف جو ہے وہ کیسی ہے ڈیزرٹ ایکو سسٹم کی؟ تو اس میں پلانٹس جو ہے وہ ہم نے شروع میں بات کی کہ دور دور ہوتے ہیں، سپیس ہوتی ہے ان کے درمیان، اور اس فاصلے پر جیسے خود سے مطلب لگائے گئے ہوں، اور دور دور باقی درمیان میں جگہ بالکل خالی ہوگی، وہاں پر کوئی گھاس پھوس یا کوئی ویجیٹیشن نہیں ہوگی۔ اور زیادہ تر پیرینیل پلانٹس جو ہے وہاں پر ہوں گے، بشز، جھاڑیاں
یعنی جھاڑی دار پودے ہوں گے، جیسا کہ آپ فگر میں بھی دیکھیں گے 26.8b میں کہ جھاڑی دار پودے ہیں. اور اس کے علاوہ کیکٹائی یعنی کیکٹس پلانٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. کیکٹس پلانٹس جو ہے وہ جنہیں عام زبان میں جو ہے وہ ڈنڈا تھور یا چھتر تھور کہا جاتا ہے، یہ کیکٹس پلانٹس میں آ جاتے ہیں. اور ان کا روٹ سسٹم جو ہے وہ کم گہرا اور زیادہ روٹس ہوتی ہیں، یعنی ڈیپ نہیں ہوتا، ٹاپ سوئل میں ہی ہوتا ہے. اور ڈیزرٹ کے جو پلانٹس ہیں ان میں انہوں نے اپنے اندر کچھ ایسے کیریکٹرز یا اڈیپٹیشنز اڈیپٹ کر لی ہیں جو کہ ان کو اس پانی کی کمی کو فیس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. ان میں ایک اڈیپٹیشن تو یہ ہے کہ ان کی جو سٹیم ہے اس کے باہر والی لیئر جو ہے جسے جو ہے وہ اپر ایپیڈرمس کہا جاتا ہے، اس کے باہر جو ہے وہ کیوٹیکل کی لیئر پائی جاتی ہے. اس میں ویکسی میٹیریل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی تھک ویکسی کیوٹیکل جو کہ واٹر پروف میٹیریل ہے اور ایویپوریشن کو جو ہے وہ روکتا ہے. اور اس طرح سے پانی جو کہ انتہائی قیمتی ہے وہاں پر، یعنی جو ہے وہ اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے پریشیس ہے، بہت کم مقدار میں ہے، اگر ہے تو اسے سیف کیسے کیا جا سکتا ہے یا اسے کیسے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے ضائع ہونے سے. اور دوسرا ان کی سٹیم جو ہے وہ سکولنٹ ہوتی ہے. سکولنٹ سٹیم کسے کہا جاتا ہے؟ جو کہ پلانٹس جو ہے وہ سٹوریج آف واٹر کے لیے ٹیشوز جو ہے وہ اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں اور ان کے اندر پانی کو سٹور رکھتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ تھک فلیشی سٹیم جس پر خاص طور پر صرف سپائنز ہوتے ہیں اور لیوز موسٹلی جو ہے وہ سپائنز میں کنورٹ ہو چکے ہیں، اور یہ تھک فلیشی سٹیم جو ہے وہ سکولنٹ سٹیم کہلاتی ہے جو کہ واٹر سٹور کرتی ہے. ڈیزرٹڈ پلانٹس جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے پانی کو بچاتے ہیں. اس میں ایک ویکسی کیوٹیکل ہو گیا، دوسرا سکولنٹ ٹیشوز ہو گئے، سٹیم ہو گئی، اور ان کے سٹومیٹا ڈیپ ان پوزیشن ہوتے ہیں، یعنی ٹاپ لیئر میں نہیں ہوتے، سنکن سٹومیٹا ہوتے ہیں، گہرائی میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ واٹر لاس کو چیک کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ جب پانی کی بہت شدید کمی ہوتی ہے تو اس وقت یہ سکولنٹ سٹیم جو ہے وہ ان کو ہیلپ دیتی ہے. اینیمل لائف جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے ڈیزرٹ میں؟ جس طرح کے پلانٹس کی بات ہم نے کی کہ ایسے پودے ہوتے ہیں جو شارٹیج آف واٹر میں سروائیو کر سکتے ہیں اور واٹر کو کنزرو کر سکتے ہیں، اسی طرح اینیملز بھی اسپیشلی جو ہے وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کیے ہوئے ہیں شارٹیج آف واٹر میں سروائیو کرنے کے لیے. اور موسٹلی جو ہے وہ ڈے ٹائم میں وہاں آپ کو جانور نظر نہیں آئیں گے بالکل بھی، اور یوں لگتا ہے یہاں پہ کوئی جانور نہیں پائے جاتے. وجہ کہ وہ اپنے آپ کو تیز دھوپ اور دھوپ کی جو سورج کی شدت ہے اس سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے زمین کے نیچے بل بنا کر رہتے ہیں تاکہ وہ تیز دھوپ سے بچ سکیں. کیونکہ جو بل ہیں وہاں پر جو انہوں نے گہری زمین میں بنائے ہوئے ہیں یا زمین کے اندر بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر ہیومیڈیٹی بھی ہائی ہے اور ٹیمپریچر لو ہے آؤٹ سائڈ سوئل کی نسبت یا زمین کی نسبت جہاں پر وہ دن میں رہتے ہیں. اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہ ڈیزرٹ کی جو سوئل ہے وہ جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے، ڈے کی نسبت کم ہو جاتا ہے، یعنی نارمل ہو جاتا ہے. تو اس وقت یہ جانور اپنے بلوں میں سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر خوراک حاصل کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنی لائف ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں ادھر ادھر. تو ان میں جو جاندار وہاں پر پائے جاتے ہیں ہارن لیزرڈ ہے، یعنی یہ لیزرڈ کی ایک ٹائپ ہے جس کی ہیڈ پر جو ہے وہ ہارنی سٹرکچر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے ہارن لیزرڈ کہا گیا ہے. اسنیک اور دوسرے ریپٹائلز جو ہے وہ رات میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں
اور یہ جو رات میں ایکٹیو ہونے والے جانور ہیں ان کے لیے ایک خاص ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیا جاتا ہے نوکٹرنل، یعنی جو نائٹ میں ایکٹیو ہوتے ہیں انہیں نوکٹرنل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کینگرو ریٹ، برڈز جو ہے، اور برڈز میں جیسے کہ اگزامپل برونگ آؤل کی ہے، تو برونگ آؤل جو ہے وہ ایک چھوٹے سائز کا آؤل ہے جو کہ نارتھ امریکہ میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور وہاں پر ہولز بنا کے ان کے اندر رہتا ہے۔ اسمالر اینیملز جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیزرٹ میں پائے جانے والے اسمالر اینیملز جو ہے وہ بغیر پانی پیے جو ہے وہ ساری زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ پھر جو پانی ہے وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جو یہ خوراک لیتے ہیں اس کے اندر جتنا پانی ہوتا ہے بس اسی کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر سیلولر ریسپیریشن سے پروڈیوس ہونے والا واٹر جسے میٹابولک واٹر کہا جاتا ہے، وہ جو ان کے ٹیشوز میں موجود ہوتا ہے اسے استعمال کرتے ہیں۔ ریسپیریشن ہم نے کہا تھا کہ گلوکوز پلس آکسیجن جو ہے وہ مل کے بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر پروڈیوس ہوتا ہے اور ساتھ بہت ساری انرجی، تو وہ واٹر جو میٹابولک واٹر کہلاتا ہے سیلولر ریسپیریشن سے پروڈیوس ہوتا ہے، بس اسی کو یوٹیلائز کرتے ہیں یہ۔ لارج اینیملز جو ڈیزرٹ میں پائے جاتے ہیں ان میں بگ ہارن شیپ ہے۔ بگ ہارن شیپ جو ہے یہ بھی نارتھ امریکہ میں پائی جانے والی شیپ کی ایک وائلڈ ٹائپ ہے۔ کیمل ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ وہاں سے ڈیزرٹ میں پائے جانے والے پرماننٹ واٹر ہولز جو ہیں وہ وہاں سے پانی کو حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ پورے سال میں جو ڈرائیسٹ ٹائم ہوتا ہے، یعنی جب پانی کی بہت شدید کمی ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ یہ وہاں سے پانی لیتے ہیں۔ اور کیمل کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب پانی پی لیتا ہے تو تقریباً 6 مہینے تک جو ہے وہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کیا اثرات رکھتی ہیں ڈیزرٹ ایکو سسٹم پر، تو اس کی بات کریں گے کہ جس طرح مختلف ایکو سسٹمز جن کو ہم بائیومز یا ریجنل ایکو سسٹمز کہتے ہیں کہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ریڈیوس ہو رہے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا ایگریکلچر کے لیے جو ہے وہ انہیں کلیئر کیا جاتا ہے، یا لکڑی کے استعمال کے لیے انہیں کلیئر کیا جاتا ہے، تو جب بہت سارے ایکو سسٹمز جو ہے وہ ختم کیے جا رہے ہیں یا جنگلات کی کٹائی کی جا رہی ہے تو اس سے جو ہے وہ ڈیزرٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے یا وہ ڈیزرٹ میں چینج ہو جاتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ اسے ڈیزرٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیزرٹیفیکیشن کی ایک جو ہے وہ اگزامپل ہمارے پاس ساحل کی ہے، جو کہ ساؤدرن ایجز آف سہارا ڈیزرٹ جو افریقہ کا ڈیزرٹ ہے اس کا علاقہ ہے یہ، اور یہ جو ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بڑا اور بنا ہے، اور سہارا ڈیزرٹ میں جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ جیسے جیسے ایکسیڈ کی تو وہاں کی جو لینڈ کیپیسٹی تھی پاپولیشن کے لیے انسانوں کے لیے وہ کم پڑ گئی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی ایکو سسٹم کی جو ہے وہ تقریباً irreversible ہو گئی، یعنی وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریکور ہی نہ کر پائی، اور ڈیزرٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھتا گیا ساؤتھ ورڈ ٹائپ پہ جو ہے وہ اس کے ایج پہ، اور جو ہے وہ وہاں پر شدید قحط جو ہے وہ اس کے ریزلٹ میں آئی، جسے ایتھوپیا کی فیمن جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جو کہ 1980s میں جو ہے وہ ہوئی تھی، ٹریجک جو ہے وہ فیمن، اور جس میں بہت سارے جو ہے وہ انسان خوراک کی کمی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔